پیغمبر السلام نے حاجیوں کو وفد قرار دیے. الحجاج وفد علی اللہ، یہ وفد بن کر اللہ پر آتے ہیں. کہتا جو مانگے گے وہ ملے گا، یہ حدیث ہے. تو لہذا جو آدمی بھی حاجی ہے وہ ایک اکیلا نہیں ہے، وہ وفد ہے. کس کا وفد ہے؟ ہر اس کا جو اس سے متعلق ہے. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. اس کا گھر بار، بال بچے، اس کا قوم قبیلہ، اس کے دوست احباب، اس کے شاگرد، اس کے مرید، یہ ان کی طرف سے وفد بن کے ہے. تو وفد پورے ان قوم کے لیے ہوتا ہے. ہمارا کوئی وفد جائے گا تو پورے پاکستان کی بات کرے گا نا. بے شک بے شک. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو وفد قرار دیا. غور کرو اس حدیث پر کہ جب یہ وفد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اکیلے کو نہیں نوازا جائے گا بلکہ اس کے ہر متعلق کو نوازا جائے گا. تو سب کے لیے آیا ہے، چاہے وہ نام نہ لے. یہ عجیب ہے بھائی. جو پاکستان کے لیے کرے گا تو اس میں بھاؤ نگر کا نام نہ لے، کراچی کا نام نہ لے، لیکن جب مال پانی آئے گا تو حصہ تو سب کو ملے گا نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب کو ملے گا. بے شک. پورے پاکستان کے لیے کوئی امداد آئے گی تو اس میں ہر ایک کو حصہ بقدر جسہ ملے گا. تو لہذا یہ وفد ہے حاجی. جب حاجی وفد ہے لہذا جو بھی اس سے تعلق رکھتا ہے وہ اس سے اس کی برکات اور اس کی جو بھی ان کو حصہ ملے، اتنا بڑا حلقہ اور چھوٹا جو بھی ہے. لہذا حاجی اکیلا ہوتا ہی نہیں، اس کو تو ویسے ہی وفد قرار دیا ہے. تو جو بھی وہاں سے لائے گا تو پورے قوم کو تقسیم ہوگا، سب کے حصے میں آئے گا. حصہ بقدر جسہ گھر والوں کو ملے گا، عزیز و اقارب کو ملے گا، دوست احباب کو ملے گا، متعلقین کو ملے گا، شاگردوں کو ملے گا. جی سبحان اللہ. یہ بھی عجیب بات ہے، میں نے یہ بات وہاں کی مگر اس پر غور کرو، اس لفظ وفد پر فرمایا کہ وفد ہے لہذا جو وہ مانگیں گے ان کو دیا جائے گا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ.